حدیث نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ بچوں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کی یہ چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ بچوں ایک اسلامی معاشرے میں، یہاں تک کہ انسانیت کے معاشرے میں بھی پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے۔ کن چیزوں کی؟ حفظ النفس، حفظ المال اور حفظ النسل، اور اسی طرح حفظ الارض۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی امپلیمنٹیشن کرے۔ اسی سلسلے میں پھر قرآن مجید میں، شریعت میں، اسلام میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب میں بھی، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، انہوں نے بھی اپنے قوانین بنائے ہیں۔ جو کوئی ان معاملات میں فساد کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، کس معاملات پہ روشنی ڈالی ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام کر دی ہے، یعنی تکریم انسانی کی بات کی گئی ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا، اس پر تہمت نہیں لگانی، اس کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ پھر مال کے حوالے سے بھی کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لینے سے منع کیا گیا ہے، اس کو چوری اور ڈکیتی کے ضمن میں داخل کر دیا جاتا ہے، امانت میں خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ پھر عزت کی حفاظت کے بارے میں بھی قذف کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں انسانیت کی تکریم سکھائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس حدیث مبارکہ کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ شکریہ۔